اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیها طویلا۔ بغیر کسی مقدمے کے کل کی بات کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں، اور آپ کے سامنے یہ بات کی تھی کہ ملائکہ نے خداوند متعال سے یہ پوچھا کہ کیوں آپ نے ایک ایسی مخلوق کو خلق کیا ہے کہ جو زمین میں جا کے فساد اور خونریزی برپا کرے گا۔ تو یہاں پر جو علماء نے مختلف جوابات دیے، اور جو سب سے عمدہ جواب ان مختلف جوابات میں سے یہ ہے کہ انسان جسے خداوند متعال نے خلیفہ الہی کے عنوان سے خلق کیا ہے، یہ انسان لامتناہی انلیمیٹڈ استعداد کا حامل ہے۔ اور فرشتوں نے یہ دیکھا کہ زمین جو ہے وہ لمیٹڈ ہے، محدود ہے، صحیح، متناہی ہے، اور انسان لامتناہی ہے، لامحدود ہے۔ لامحدود کا محدود میں جانے سے کیا ہو جائے گا؟ یعنی جم نہیں ہے، یہاں پر فٹ نہیں ہوگی یہ بات، یہاں پر صحیح ہے، فرشتوں کا یہاں پر ٹکراؤ نظر آ رہا ہے۔ تو جب لامحدود محدود میں جائے گا تو فساد، خونریزی، اس کی وجہ یہ کہ لامحدود، اس کے اندر لامحدود کیپیبلٹیز ہیں، اور ان کیپیبلٹیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اور اس کو محقق کرنے کے لیے اس کو جو جگہ چاہیے کہ جہاں پر وہ اپنی کیپیبلٹیز کو نکھار سکے، صحیح ہے، وہ جگہ بھی جو ہے وہ لامحدود ہونی چاہیے۔ تو نتیجے میں وہ محدود جگہ اس کے لیے کم پڑے گی، ٹھیک ہے۔ تو نتیجے میں یہ ہوگا کہ بس پھر ایک انسان نہیں ہے، پھر مختلف ہے، زید ہے، عمر ہے، خالد ہے، بکر ہے، مختلف انسان ہیں جو لامحدود کیپیبلٹیز کے حامل ہوں گے، اور یہاں پر نتیجے میں فساد اور خونریزی اور بہت ساری چیزیں، مشکلات جو ہیں وہ اس زمین میں برپا ہو سکتی ہیں۔ تو یہ فرشتوں نے دیکھا، اور ان کا اعتراض بھی جو ہے وہ مؤدبانہ تھا اور بالکل صحیح تھا ان کا اعتراض، صحیح۔ اب یہاں پر اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بہت ہی مختصر سے، ہم ہر چیز میں ہم ڈیٹیل میں نہیں جا پائیں گے، صحیح۔ یہاں پر اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ لامحدود کیپیبلٹیز کیا ہیں، صحیح، کیونکہ خلیفہ الہی ہے تو خلیفہ الہی حجت خدا ہوتا ہے، صحیح ہے، ایک معمولی سا انسان نہیں ہے، صحیح ہے، ایسا انسان ہے جو حجت خدا ہے زمین کے اوپر، البتہ نہ صرف زمین کے لیے بلکہ تمام عوالم وجود کے لیے، صحیح۔ در حقیقت جو وہ لامحدود جو چیزیں ہیں، یا اب جو بھی کہیں اس کو، وہ یہ ہے کہ خداوند متعال نے در حقیقت خدا کا مقصد انسان کو خلق کرنے کا یہ ہے کہ خدا کے ہاں کچھ خزائن ہیں، صحیح ہے۔ آیت بھی ہے اسی حوالے سے، سورہ ہجر میں ہے غالباً، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُوم۔ یہ انسان شناسی کی گولڈن آیات میں سے ایک آیت ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ایسی کوئی چیز نہیں ہے مگر یہ کہ اس چیز سے مربوط ہمارے پاس اس کے خزائن ہیں، صحیح ہے۔ اب دیکھیں ہمارے پاس اس کائنات میں ہمارے سامنے کتنی چیزیں، یہ کتاب ہے، یہ لیپ ٹاپ ہے، اور درخت ہے، آسمان ہے، یہ سب انسان کا وجود ہے، حیوان کا وجود ہے، اور دیگر جتنی بھی اشیاء ہیں، کیونکہ خدا نے کہا وَإِن مِّن شَيْءٍ، شَيْءٍ یعنی کوئی بھی چیز، جو چیز آپ سوچیں، صحیح، جو چیز آپ کے ذہن میں آئے، ان تمام چیزوں کے، یہ جو تمام چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ کچھ خزانوں سے نازل ہوئی ہیں اور ہمیں ان شکلوں میں نظر آ رہی ہیں، صحیح ہے۔
سب انشاءاللہ سمجھ میں آ رہی ہے بات. صحیح. کچھ خزائن ہیں موجود، ان خزائن میں سے یہ چیزیں یہاں نازل ہوئی اس دنیا کے اندر، اس میٹر کے اندر، اس عالم مادہ کے اندر. اب وہ خزائن صحیح ہے، اس سے ریلیٹڈ بات ساری ہو رہی ہے ابھی. ٹھیک ہے. یہاں پر خداوند متعال کے پاس نامتناہی انلمیٹڈ اسماء موجود ہیں. صحیح ہے. نامتناہی لامحدود کیا موجود ہے؟ اسماء، اسم. ہم کہتے ہیں نا خدا کے کتنے اسم ہیں. صحیح ہے. مشہور تو یہ ہے کہ 99 نیمز ہیں خدا کے، 99 اسماء ہیں، جبکہ 99 نہیں ہے، انلمیٹڈ اسماء ہیں، لامحدود اسماء ہیں خداوند تبارک و تعالی کے، کہ جو خداوند متعال چاہتے ہیں کہ ان نامتناہی اسماء کو ظاہر کرے خلیفہ کے وجود کے اندر، انسان کے وجود کے اندر. صحیح. بس دوبارہ ریپیٹ کر لوں کہ خداوند متعال کے نامتناہی اور انلمیٹڈ اسماء کو ظاہر ہونا ہے خلیفہ کے وجود کے اندر اور اس عالم کے اندر. اور یہ خلیفہ کا کام ہے کہ ان نامتناہی اسماء کو اس پورے عالم میں ظاہر کرے، آشکار کرے. صحیح ہے. اور یہ کام قیامت میں تو ہوگا، قیامت میں یہ اسماء ظاہر ہوں گے، لیکن یہی اسماء ظہور امام مہدی علیہ السلام کے بعد بھی ظاہر ہونے ہیں. اور ظہور تک پہنچنے کے لیے بھی دیکھیں، ظہور تک، ظہور نہیں ہے عربک کا جو صحیح لفظ ہے، ظہور نہیں ہے، مشہور ظہور ہے. صحیح ہے. لیکن حقیقی اور جو صحیح تلفظ ہے اس کا وہ ظہور ہے. ظہور تک پہنچنے کے لیے جو راستہ ہمیں طے کرنا ہے وہ غیبت کا راستہ ہے، یعنی اس وقت جو ہم ہیں. اور غیبت میں ان اسماء کو کچھ حد تک ظاہر ہونا ضروری ہے تاکہ ظہور کا مرحلہ طے ہو سکے. اب یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے. صحیح ہے. میں بعض اوقات بریکٹ کی باتیں ہو جاتی ہیں تاکہ آپ کی پیاس جو ہے وہ آتش بڑھتی رہے ان موضوعات کے حوالے سے. بس نتیجہ یہ ہم لیں گے کہ اگر ایک انسان بھی، لیکن نتیجہ مہم ہے، لامحدود محدود کے حوالے سے نتیجہ کہ اگر ایک انسان بھی اس عالم میں قدم رکھے گا یہ عالم اس کے لیے کم پڑے گا. ایک انسان ہو، باقی انسان نہ ہو اس عالم میں، صرف ایک انسان ہو اور خدا اس کو زمین میں بھیج دے. صحیح ہے. تو یہ عالم اس کے لیے کم پڑے گا کیونکہ لامحدود محدود میں جا رہا ہے. صحیح ہے. آپ اس کو مثال لے سکتے ہیں، گلاس کا جو پانی کا جو گلاس ہے، صحیح ہے، اس کی ایک خاص لمیٹڈ ظرفیت ہے. صحیح ہے. آپ چاہتے ہیں کہ فار ایگزامپل 10 لیٹر کا گیلن جو ہے وہ ایک چھوٹے سے گلاس میں آ جائے، پاسبل نہیں ہے، وہ کم پڑے گا اس کے لیے. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ طغیان ہوگا اور فساد ہوگا اور بہت ساری چیزیں ہوں گی، مشکلات پیش آ جائے گی. اچھا، ایک تو یہ بات. دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ دیکھیں عالم مادہ جو ہے، اس وقت ہم عالم مادہ کے اندر ہے، میٹر ہے، مٹیریل ہے. صحیح ہے. اس میں کوئی چیز عالم مادہ میں باقی نہیں ہے، فار ایور نہیں ہے، باقی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ فانی ہے. کچھ چیزیں باقی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں فانی ہوتی ہیں. باقی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو فار ایور ہیں. صحیح ہے. فانی وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کی ایک خاص مدت آف لیونگ ہوتی ہے، ایک خاص زمانے کے لیے آتی ہیں، چلی جاتی ہیں. صحیح ہے. اس کی عمر محدود ہے. صحیح. جیسے انسان کی عمر اس دنیا میں محدود ہے، اگرچہ باقی عوالم کے لیے انسان کو بنایا گیا ہے. اسی وجہ سے انسان اس لحاظ سے لامحدود ہے. صحیح ہے. باذن خدا لامحدود ہے. انسان کو کبھی موت نہیں آنی ہے مگر یہ کہ خدا چاہے اور اس کو موت دے دے. موت سے مراد عالم، مثلا یہاں سے انسان منتقل ہو کے عالم برزخ میں جائے گا، عالم برزخ کے بعد عالم قیامت، آخرت، بہشت، جہنم. اب وہاں پر خدا چاہے تو انسان باقی رہ سکتا ہے، انسان کو جو ہے وہ موت دے سکتا ہے، ہمیشہ کے لیے نابود کر سکتا ہے. لیکن ہم بات کریں عالم مادہ، اس جسمانی عالم. جو بھی جسمانی چیز ہے وہ فانی ہے، اس کو فنا ہونا ہے. صحیح ہے. آپ دیکھیں خود سورج، خورشید، سورج کی بھی عمر جو ہے وہ محدود ہے، اس کی بھی انرجی آہستہ آہستہ بہت ہی دھیرے دھیرے
جو ہے وہ کمی کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ مادہ ہے، میٹر ہے بالآخر. صحیح. اور مادے کا قانون بھی یہی ہے. کیا قانون ہے مادے کا؟ میٹر کا کیا قانون ہے؟ میٹر کا قانون یہ ہے کہ اس میں ہمیشہ لمحہ بلمحہ تبدیلی اور تغیر یعنی چینج اس میں مسلسل آنا ہے. صحیح. اس وجہ سے جو بھی مادہ آپ کو نظر آتا ہے، دیوار ہے، لائٹ ہے، موبائل ہے، واٹ ایور، یہ سب فانی ہے. ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ فانی ہے. اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بت پرستوں کے سامنے جو ہے وہ جدال کیا اور جدل سے ان کے سامنے بات کی، اور مثلا کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کی آیت ہے، فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین. یعنی جتنے بھی سورج، چاند، ستارے، یہ سب غروب کر رہے ہیں، سب افول کر رہے ہیں. اگر سورج طلوع کر رہا ہے تو بعد میں اس کو افول بھی کرنا ہے، غروب بھی کرنا ہے اس کو. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ایسی کوئی چیز پسند نہیں کرتا جو غروب کر جائے اور تمام ہو جائے، فانی ہو جائے. صحیح ہے. تو یہ عالم مادہ کا قانون آپ کے سامنے پیش کیا اور یہ بات تھی. ٹھیک ہے. اب انسان نامتناہی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہمیشہ رہنا ہے. اب آپ دیکھیں، چونکہ نامتناہی ہے، اس کا جو محبوب ہے، اس کا جو معشوق ہے، وہ بھی نامتناہی ہونا چاہیے. صحیح ہے. نامتناہی جو ہے وہ عبد کو نامتناہی معبود چاہیے، لامحدود اور ان لمیٹڈ انسان کو جو ہے کیا چاہیے؟ ان لمیٹڈ عاشق کو جو ہے وہ ایک ان لمیٹڈ محبوب چاہیے. صحیح ہے. لیکن ہوتا کیا ہے؟ بعض اوقات ہوتا یہ کہ بلکہ اکثر اوقات اگر آپ اطراف میں دیکھیں، بلکہ اطراف کو چھوڑیں، اگر ہم اپنے اندر نگاہ کریں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو ہمارا محبوب کیا ہے؟ آیا ہمارا محبوب متناہی ہے، لمیٹڈ ہے، یا لامتناہی ہے؟ صحیح ہے. اکثر دیکھیں انسانوں کا اطراف میں دیکھیں تو متناہی محبوب نہیں ہے. صحیح ہے. لا بلکہ لمیٹڈ محبوب کی تلاش میں ہوتے ہیں انسان. صحیح ہے. یہاں پر ایک عنوان ہے، یہاں پر ایک ٹائٹل ہے، وہ کیا ہے؟ غفلت. اور غفلت کے بارے میں جس قدر آیات اور بلکہ زیادہ تر روایات کے اندر جو بحث ہوئی ہے، علماء نے جو کتابیں اور مفسرین نے جو بات کی ہے غفلت کے بارے میں، وہ بہت زیادہ ہے. غفلت ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کے بارے میں بات کرنا ضروری ہے، اس سے باہر نکلنا ضروری ہے. اور شاید پہلی بھی بات ہوئی تھی کہ توبہ دو چیزوں سے ہمیشہ توبہ ہوتی ہے. کبھی انسان توبہ کرتا ہے گناہوں سے، کبھی انسان توبہ کرتا ہے غفلت سے. آپ دیکھیں انسان نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، واجبات کو انجام دے رہا ہے، محرمات کو، حرام کاموں کو انجام نہیں دیتا ہے، لیکن غفلت کا بھی شکار ہے. غفلت کا شکار ہے. یہی نماز اول وقت پڑھنے والا غفلت کا شکار ہے. اور یہ تو شیطان کا ہنر ہے بالآخر کہ انسان کو نماز اول وقت پڑھنے پہ بعض علماء اساتیر یہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات شیطان جو ہے وہ انسان کو نماز شب کے لیے اٹھاتا ہے. شیطان. ٹھیک ہے. اب یہی نماز شب پڑھنے والا غافل بھی ہے. صحیح ہے. اب دیکھیں شیطان کا ہونا. اسی وجہ سے کہا تھا کہ ہمیں انسان شناسی کے ساتھ ساتھ شیطان شناسی کی بھی ضرورت ہے. اب جب انسان اس غفلت سے باہر آتا ہے کہ اچھا یہ تو متناہی اور لمیٹڈ محبوب تھا، اب پھر وہ کسی محبوب کی، لامتناہی محبوب کی تلاش میں جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ پھر غفلت کا شکار ہوتا ہے. پھر شیطان اس کو اغوا کر لیتا ہے، کڈنیپ کر لیتا ہے، اور اس کو محبوب جو ہے وہ متناہی اور لمیٹڈ محبوب میں شکار کر دیتا ہے. تو یہ انسان کی غفلت جو ہے بہت خطرناک ہے. صحیح ہے. اب آپ دیکھیں اسی وجہ سے یہاں پر ایک پوائنٹ بہت ضروری ہے کہنا، وہ یہ کہ انسان کا جو محبوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے،
وہ وہی ہوتا ہے جس میں اس کو لذت محسوس ہوتی ہے، پلیزر ملتا ہے اس کو، چاہے کوئی بھی محبوب ہو. اب وہ محبوب چاہے انسان کی شکل میں ہو چاہے غیر انسان کی شکل میں ہو، لذت جو ہے وہ پلیزر دونوں چیزوں کے اندر موجود ہے. مثلا بعض آپ لوگوں نے بعض افراد کو دیکھا ہوگا بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں، اور جب ان کا غصہ شروع ہوتا ہے تو کنٹرول سے باہر ہوتا ہے، کنٹرول نہیں کر پاتے اپنے غصے کو. کیوں؟ کیونکہ یہی غصہ ان کا محبوب ہے، اس غصے میں ان کو لذت محسوس ہوتی ہے. صحیح ہے، جی بھر کے ڈانٹ کے جو ہے وہ ڈانٹنے کا دل چاہتا ہے، سکولڈ کرنے کا دل چاہتا ہے، صحیح ہے، سامنے والے کو. اسی طرح مثلا بعض ایسے افراد ہوتے ہیں، خاص طور پر لیڈیز جو ہیں وہ، خواتین اس میں زیادہ مبتلا ہیں، البتہ مرد حضرات بھی ہیں، لیکن خواتین چونکہ زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں، زیادہ احساساتی ہوتی ہیں، تو وہ زیادہ اس چیز کا شکار ہوتی ہیں. مثلا حسد، کسی کی غیبت کرنا. اب دیکھیں غیبت کرنے میں کتنی لذت انسان کو محسوس ہوتی ہے، گناہ کے اندر لذت محسوس ہوتی ہے، بس اس کا مطلب یہ محبوب ہو چکا ہے انسان کا. صحیح، دیکھیں کس طرح شیطان انسان کو غفلت کا شکار کرتا ہے. یا ایک شخص نے، ایک یوٹیوبر نے بہت اچھا ایک کوٹ دیا تھا، مجھے وہ بہت اچھی لگی وہ بات. اس نے کہا کہ انگلش میں اس نے یہ کہا کہ وی آر ان ڈیلی کنزمپشن. صحیح ہے، اگر آپ کنزمپشن کا لفظ استعمال کریں تو نارملی ذہن میں ڈرگز آتا ہے، الکوہول آتا ہے، شراب وغیرہ، اور اور نشہ کرنا، یہ سب کنزمپشن کے اندر شمار ہوتا ہے. لیکن اس نے کہا کہ نہیں، وی آر ان ڈیلی کنزمپشن بٹ ناٹ ان الکوہول اور ڈرگس، بٹ وی آر کنزیومڈ ان سوشل میڈیا. ہم سوشل میڈیا کے نشئی بن چکے ہیں، اور اس سے ہمیں باہر آنے کی ضرورت ہے. اس وقت اکثر دنیا کا جو محبوب ہے، معشوق ہے، وہ سوشل میڈیا ہے. اگرچہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سوشل میڈیا کو استعمال جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور کیوں؟ کیونکہ بالآخر آج کا جو میڈیا ہے، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، وہ ہدایت کا بھی کام کرتا ہے اور گمراہی کا بھی کام کرتا ہے. اسی وجہ سے آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ، جو کہ علامہ طباطبائی کے بہترین شاگردوں میں سے ہیں، اور آج ماشاءاللہ تفسیر تسنیم لکھ رہے ہیں، جنہوں نے ابھی تک 40 جلدیں ابھی تک ان کی تفسیر کی آ چکی ہیں، اور مزید 50 جلدیں ابھی تک باقی ہیں ان کا آنا. انشاءاللہ خدا ان کو عمر دے کہ یہ تفسیر کا ایک دورہ مکمل کریں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو ایک کسی جب زمانے میں بھیجا گیا ہے تو ایک خاص معجزے کے ساتھ بھیجا گیا ہے. صحیح ہے، مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں مبعوث کیے گئے، اس زمانے کا ایٹماسفیئر کیا تھا، کیا رائج تھا؟ سحر و جادو. تو نبی موسیٰ علیہ السلام کو بھی سحر و جادو کے جو ہے وہ معجزے سے بھیجا گیا. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں میڈیکل اور یہ ساری چیزیں، مردوں کو یعنی بیماریاں، میڈیسن، یہ سب وہاں پر رائج تھا. تو ان کو بھی جو ہے وہ مردوں کو زندہ کرنے کے معجزے سے مبعوث کیا گیا، اور شفا دینے کے اعتبار سے معجزہ ان کو عطا کیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس زمانے میں مبعوث کیا گیا، اس زمانے میں فصاحت اور بلاغت، زبان عربی کی جو فصاحت اور بلاغت ہے، اس معاشرے میں جو ہے وہ رائج تھا. اور نبی اکرم کا جو معجزہ تھا یعنی قرآن کریم، اس یعنی فصاحت اور بلاغت کا عالی ترین کلام جو ہے وہ، اس کلام سے نبی اکرم کو مبعوث کیا گیا. آیت اللہ جوادی عاملی عمر فرماتے ہیں کہ اگر آج کے زمانے میں 21ویں صدی 21st سینچری میں اگر خداوند متعال کسی نبی کو مبعوث کرے گا، فرض ہے، ٹھیک ہے، فرض ہے، اگر خداوند متعال کسی نبی کو اس زمانے میں مبعوث کرے گا تو اس نبی کو خداوند متعال سینما کے علم کے ساتھ مبعوث کرے گا. سینما کے علم کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ سینما آج کا معجزہ ہے. آج جو ہے سینما اور ٹی وی ہدایت میں بھی جو ہے رول ادا کر رہا ہے، لوگوں کو ہدایت بھی کر سکتا ہے اور لوگوں کو گمراہ بھی کر سکتا ہے. صحیح ہے، تو یہاں پر ہم مسلمانوں کو جو ہے وہ سوچنا چاہیے. صحیح ہے،
اس کے بارے میں آپ بھی مزید سوچیں کہ بھائی یہ کیا بات ہے، اور ایسا تو نہیں کہ ہم کوتاہی کر رہے ہیں کسی فیلڈ کے اندر، کسی میدان کے اندر. تو یہ بات تھی. اوکے، اب دوبارہ آتے ہیں ہم ٹاپک پہ. خوب. خداوند متعال نے اب ملائکہ کو کہا کہ میں آدم کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں زمین میں. البتہ زمین کے لیے صرف نہیں ہے، لیکن زمین میں. یعنی کیا؟ یعنی اسماء الہی، میں اپنے اسماء کو اس کے وجود میں متجلی کرنا چاہتا ہوں. اور میرے جو اسماء ہیں، میں خداوند متعال کے جو اسماء ہیں، یہ نامحدود اسماء ہیں. صحیح. اب یہاں پر ملائکہ نے پھر اب میں وہ آیات آپ کے سامنے تلاوت کروں گا، اس آیات پہ آ جائیں تو بہتر ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں یہاں پر ایک بزرگ ہیں، اب ان کا نام یہاں پر موجود نہیں ہے، لیکن ایک استاد نے یہاں پر کوٹ کیا اس بزرگ کو. وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب میں کمالات کے درجات کو طے کروں گا اور مقام عرش الہی تک پہنچ جاؤں گا تو وہاں پر پھر آرام اور سکون ہوگا. وہاں پر اس کے آگے تو مزید کمالات نہیں ہوں گے. تو پھر انہوں نے فرمایا کہ جب میں وہاں پہنچا مقام عرش الہی تک، صحیح ہے، یہ حقیقی کوڈ ہے، یہ کوئی وہ نہیں ہے، افسانہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے فرمایا جب میں مقام عرش الہی تک پہنچا تو میں نے دیکھا کہ عرش الہی مجھ سے زیادہ خدا کا تشنہ تر ہے، مجھ سے زیادہ خدا کا جو ہے وہ پیاسا ہے. بس کمالات نامتناہی ہے، کوئی حد نہیں ہے کمالات کی. اب یہاں پر دوبارہ آتے ہیں ملائکہ کے اس سوال اور جواب کے اوپر. ٹھیک ہے. اچھا، اب ایک اور وجہ، ایک تو لامتناہی متناہی والی بات تھی، اور اب یہاں پر ایک اور بات ہے کہ ملائکہ نے یہ جو سوال کیا، ملائکہ نے در حقیقت ایک دوسرے سے یہ بات کہی کہ خلافت وہاں پر ہوتی ہے جہاں ارتباط، کنیکشن اور تعلق فقط خدا سے ہوتا ہے. خلافت وہاں نہیں ہوتی جہاں پر غیر خدا سے تعلق ہو. اگر انسان زمین پر آ جائے تو اس کا مطلب انسان کا تعلق صرف خدا سے نہیں ہوگا، بلکہ خدا کے علاوہ اس زمین اور اس زمین سے متعلق جو چیزیں ہیں، امور ہیں، ان سے بھی انسان کا تعلق ہو جائے گا. تو اس نتیجے میں، اب اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں یہی خلیفہ الہی غفلت کا شکار ہو جائے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. خلیفہ ملائکہ ایک دوسرے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ الہی وہاں پر ہوتا ہے، اس کو بنایا جاتا ہے کہ جس کا تعلق صرف اور صرف خدا سے ہو. صحیح. لیکن یہ خلیفہ یہ انسان جس کو خداوند متعال نے خلیفہ بنایا ہے، اس کو زمین میں بھیج رہا ہے، اور زمین میں انسان کا تعلق صرف خدا سے نہیں ہوگا بلکہ زمین سے بھی ہوگا، اور اس کے نتیجے میں غفلت ہوگی. تو یہ کیسی خلقت ہے خداوند متعال کی؟ در حالی کہ ہم ملائکہ، خدایا ہم تو صرف تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں، ہم زیادہ لائق ہیں اس خلافت کے. صحیح. اب یہاں پر انہوں نے یہ سوال کیا اور یہ سب کچھ ہو گیا. یہاں پر دیکھیں ملائکہ کے بارے میں ہماری پہچان کم ہے، ہم ملائکہ کو زیادہ نہیں پہچانتے، جبکہ آیات اور روایات کے اندر، کتابوں کے اندر ملائکہ کے بارے میں بہت کچھ آیا ہے. اور کاش اگر ہم ملائکوں کو زیادہ پہچانتے تو آج بہت سارے ملائکہ ہمارے دوست ہوتے، بجائے اس کے کہ ہم جن اور ان چیزوں کو ہمارا دوست بنائیں، ہم ملائکہ کو اپنا دوست بنا دیں. صحیح. انہوں نے پھر کہا کہ بہتر ہے کہ بھائی خلافت پھر ہمارے پاس ہو. اب وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ملائکہ کی پہچان ہمیں نہیں، ان میں سے ایک پوائنٹ یہ ہے کہ ملائکہ تحت امر الہی ہوتے ہیں. ملائکہ کوئی کام جو ہے وہ خدا کے ارادے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. جہاں پر ارادہ ہوگا خدا کا وہی کام کریں گے. اپنا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے سوائے انسان کے. انسان کا اپنا اختیار ہے، اپنا ارادہ، لیکن ملائکہ کو کوئی اپنا اختیار نہیں ہے. اسی وجہ سے
کوئی تخلف بھی نہیں ہے، کوئی خلاف ورزی بھی نہیں انجام دے سکتے، لیکن انسان دیکھیں گناہ بھی انجام دیتا ہے، اپنے اختیار سے سوء استفادہ کرتا ہے، غلط فائدہ اٹھاتا ہے، گناہ انجام دیتا ہے۔ لیکن ملائکہ چونکہ خدا کے حکم کے تحت ہوتے ہیں ہمیشہ، وہ کوئی گناہ انجام نہیں دے سکتے، اور اسی وجہ سے قرآن میں بھی یہ بات آئی ہے کہ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، ملائکہ وہی انجام دیتے ہیں جن کا انہیں امر کیا گیا ہے، جن کا انہیں حکم دیا گیا ہے۔ اب خدا نے اب اب آپ بھی یہ کہہ رہے ہوں گے میں کب سے جو ہے ملائکہ کا سوال اور ملائکہ کو میں ڈیفینڈ کر رہا ہوں۔ نہیں، اب یہاں پر خدا کے جواب پہ آتے ہیں، صحیح ہے؟ خدا بھی جو ہے وہ ملائکہ کو ڈیفینڈ کر رہا ہے۔ دیکھیں خدا نے اب ملائکہ کو جواب دیا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، یقیناً میں ایسی چیز کو جانتا ہوں جسے تم نہیں جانتے ہو۔ صحیح ہے، کوئی ایسی چیز ہے جسے تم نہیں جانتے ہو، میں جانتا ہوں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی تمہارے سمجھنے کا مقام یہاں پر نہیں ہے، صحیح ہے؟ تمہاری جو فہم ہے ملائکہ، تمہاری جو فہم ہے وہ اس بات کو ادراک نہیں کر سکتی، صحیح ہے؟ میں نے جو خلیفہ کو خلق کیا ہے، انسان کو جو خلق کیا ہے خلیفہ کے عنوان سے، صحیح ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے، یہ تم نہیں سمجھ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہاری فہم ہی اتنی نہیں ہے، تمہارا ادراک ہی اتنا نہیں ہے، تم اس اپنی فہم سے زیادہ نہیں سوچ سکتے، صحیح؟ لیکن انسان کی فہم اور ملائکہ کی فہم کا اگر ہم مقایسہ کریں تو انسان کی جو فہم ہے وہ ملائکہ کی فہم اور انڈرسٹینڈنگ سے زیادہ ہے، صحیح ہے؟ انسان کی جو سوچ ہے، انسان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ملائکہ سے زیادہ ہے، ملائکہ کی سوچ سے زیادہ ہے، ورنہ آدم کے مرتبے تک وہ پہنچ جاتے ہیں۔ اگر ملائکہ کی فہم بھی اتنی ہی ہوتی جو انسان کی فہم ہے، صحیح، ملائکہ کا جو لیول آف تھاٹ ہے وہ بھی اگر انسان کے لیول آف تھاٹ کے برابر ہوتا تو وہ بھی آدم کے مقام تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر کیا فرق ہوتا؟ پھر کیوں خداوند متعال انسان کو خلق کر رہا ہے؟ صحیح ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اچھا، یہاں پر مراد جو میں آپ کے سامنے فہم کہہ رہا ہوں، انڈرسٹینڈنگ کہہ رہا ہوں، سمجھ کہہ رہا ہوں، اس سے مراد یہ صورت ذہنی نہیں ہے۔ مثلا میں فار ایگزامپل میرے سامنے یہ کتاب ہے، صحیح ہے، اور اس کتاب کو جب میں دیکھتا ہوں تو اس کی تصویر میرے ذہن میں آتی ہے، صحیح ہے، مختلف مسائل اور دیگر جو دنیاوی جو چیزیں ہیں اس کی پکچرز میرے ذہن کے اندر ہیں، میں بہت ساری چیزیں سمجھ سکتا ہوں۔ یہ مراد نہیں ہے یہاں پر فہم سے مراد۔ یہاں پر خدا نے کیا لفظ استعمال کیا؟ آپ دیکھیں، انی اعلم، انی اعلم، یعنی اس آیت میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ علم کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، اس آیت میں جو علم سے مراد ہے وہ اس علم سے بہت آگے ہے جو ہم سوچتے ہیں۔ ہم بھی دیکھیں علم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، صحیح ہے۔ میں نے آج نیوز دیکھی، فار ایگزامپل میں نے کوئی نیوز دیکھی ہے، آپ نے کوئی نیوز دیکھی ہے، وہ نیوز سننے کے بعد آپ کو علم پیدا ہو گیا، اچھا یہ خبر تھی آج کے اخبار یہ تھے، صحیح ہے۔ تو یہ جو علم ہے وہ یہاں مراد نہیں ہے۔ انی اعلم، خدا کہہ رہا ہے انی اعلم، میں جانتا ہوں، میں علم رکھتا ہوں، یعنی علم خداوند یہاں پر مراد ہے، اس علم سے بہت بالا تر ہے جو ہم سمجھتے ہیں، صحیح ہے۔ بس یہ ذہن میں ہو پوائنٹ، ٹھیک ہے۔ اچھا، خدا نے اب سوال یہ کہ خدا نے کیوں ملائکہ کے سامنے یہ بات رکھی؟ آیا ضرورت تھی خدا کو کہ انی جاعل فی الارض خلیفۃ؟ خدا نے ملائکہ کو کیوں خبر دی؟ خدا نے، یہ بہت اہم سوال ہے۔ آیا خدا مشورت چاہتا تھا؟ خدا کو کاؤنسلنگ چاہیے تھی ملائکہ سے؟ صحیح نہیں، خدا کو تو مشورت کا محتاج نہیں ہے۔ ہم انسان ہیں جو ہمیشہ مشورت کے محتاج ہوتے ہیں، خدا کو کیا مشورت کی محتاجی؟ اب یہاں پر حتماً کوئی وجہ ہے کہ خدا کوئی کام بیجا نہیں کرتا۔ اب اس کا جواب یہ ہے کہ کیونکہ ملائکۃ اللہ انسان کے کمال کے راستے اور طریق میں شامل ہو جاتے ہیں،
خدا نے آدم علیہ السلام اور انسان کی خلافت کا مسئلہ ملائکہ کے سامنے اس وجہ سے رکھا تاکہ ملائکہ انسان اور آدم کے کمال کے راستے میں آ جائیں. صحیح ہے؟ ملائکہ انسان سے متعلق ہو جائیں. بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ. میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم ملائکہ کو اپنا دوست نہیں بناتے, ہم ملائکہ سے کنیکٹڈ نہیں ہوتے. اب دیکھیں خدا کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر. علماء فرما رہے ہیں اور احادیث کی تعلیمات میں یہ ہے کہ ملائکہ انسان سے متعلق ہیں. چونکہ انسان سے ملائکہ کو متعلق ہونا ہے, خدا نے یہ مسئلہ جو ہے ملائکہ کے سامنے پیش کیا ہے. بس ملائکہ جو ہے ہمیشہ انسان سے کنیکٹڈ ہے. اس وقت میں اور آپ ملائکہ سے کنیکٹڈ ہیں. نہ فقط وہ ملائکہ جو اس وقت ہمارے لیفٹ اور رائٹ پر ہیں, نہیں, صرف یہ نہیں ہے, یہ تو صرف کرامن کاتبین ہے. صحیح کہ ہم ان کو بھی اپنا سلام پیش کرتے ہیں, یہ بھی محترم ہے, یہ کتنی زحمت اٹھاتے ہیں. صحیح ہے, بالآخر ملائکہ کو ہمیں سلام کرنا چاہیے. ملائکہ یعنی پورے عالم کے جتنے بھی ملائکہ ہیں. مثلا روایت کے اندر ہے کہ انسان جب ایک عمل صالح انجام دیتا ہے تو اس عمل صالح کے ذریعے انسان ایک ملک کو, ایک فرشتے کو ایجاد کرتا ہے, اور پھر یہ ملک ہمیشہ اس کے وجود کے ساتھ عجین ہو جاتا ہے, اٹیچ ہو جاتا ہے. یہ ایک پہلو ہے ملائکہ کا. اور بہت سارے ایسے ملائکہ کہ جن کو خداوند نے خلق کیا ہے, ہم خلق نہیں کرتے اپنے اعمال سے, خدا نے ان کو خلق کیا ہے اور وہ ہم سے کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں. صحیح ہے, جیسے ہی انسان دنیا میں آتا ہے ملائکہ جو ہے وہ اس سے کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, پس ملائکہ, اب روایت کے اندر ایک تعبیر یہ بھی ہے, روایت کی تعبیر ہے ملائکہ کے حوالے سے کہ ملائکہ انسان کے خدمتکار ہیں, خدمت گزار ہیں. ملائکہ انسان کے خادم ہیں, اس کے وجود کا حصہ ہیں. ملائکہ انسان کے وجود کا حصہ ہیں. کس طرح ہمارا ہاتھ, ہمارے پاؤں, ہمارا چہرہ, ہمارا ناک, سب کچھ ہمارے وجود کا حصہ ہے, ہمارے باڈیلی وجود کا. صحیح ہے, کس طرح عقل, کس طرح نفس, کس طرح روح ہمارے وجود کا حصہ ہے, ملائکہ بھی ہمارے وجود کا حصہ ہے. بس دیکھیں, اب دوسری طرح سے ملائکہ سے وجود کا حصہ ہمارے وجود کا حصہ نہیں ہے بلکہ ہمارے خدمت گزار بھی ہیں. اب یہاں پر اساتید فرماتے ہیں کہ چونکہ ملائکہ, اب یہاں پر ایک ٹرمینالوجی ہے عالم قدس. صحیح ہے, آپ نے سنا ہوگا نا, مثلا قرآن میں روح القدس. صحیح, اسی طرح ایک عالم ہے, اس کا نام ہے عالم قدس. وہاں پر کچھ ملائکہ ہیں. صحیح ہے, اور یہ جو گفتگو ہو رہی ہے خدا اور ملائکہ کے درمیان, وہ ملائکہ عالم قدس سے ہو رہی ہے. چونکہ ملائکہ اب عالم قدس میں زندگی گزارتے ہیں, ٹھیک ہے, اور چونکہ عالم قدس میں زندگی گزارتے ہیں اور خدا کی ربوبیت سے اور خدا سے بہت زیادہ قریب ہے, مقربین الی اللہ ملائکہ عالم قدس میں. اب ملائکہ کو کہا گیا کہ بھائی جاؤ زمینی مخلوقات سے متعلق ہو جاؤ, ان سے کنیکٹڈ ہو جاؤ. صحیح ہے, ان کے خادم بن جاؤ. صحیح ہے, give your services to انسان. اب یعنی انسان کے وجود کا تم حصہ بن جاؤ, اس زمینی مخلوق کا جس کو میں نے زمین میں بھیجا ہے. صحیح ہے, اب یہ ان کے لیے سخت کام ہے ملائکہ کے لیے کہ ہم یہاں پر عالم قدس میں ہیں, تیرے مقربین میں سے ہیں, اب تو ہمیں بھیج رہا ہے زمین میں. ٹھیک ہے, البتہ یہ زمین میں بھیجنا یہ وہ ایروپلین کی فلائٹ کی طرح نہیں ہے کہ آسمان سے زمین پہ لینڈ ہو رہا ہے اور پھر آسمان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں, ملائکہ آسمان میں بھی ہیں اور وہی ملائکہ زمین میں بھی ہیں, لیکن ان کا کنیکشن زمینی مخلوق سے پیدا ہونا یہ ان کے لیے دشوار تھا. اس وجہ سے یہ ایک اور وجہ بنتی ہے ان کے اعتراض کی خداوند متعال سے. اچھا اوکے, اب ہم مزید, ممکن آپ کہیں کہ بہت زیادہ انفارمیشن ہو رہی ہے, بہت زیادہ معلومات ہے, اس کو ہم پہلے ہضم کر لیں, باقی باتیں بعد میں ہو. نہیں, میں اس سے اگری نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, میں اراؤنڈ جو ٹائم لمٹ ہے اراؤنڈ 7 to 8 منٹس مزید اس کے اوپر ہم یوز کر لیں, یوٹیلائز کر لیں تاکہ یہ بحث آگے بڑھے. ورنہ ماہ
شوال میں بھی ہم پھر شامل داخل ہو جائیں گے اور یہ بحث ختم نہیں ہوگی. صحیح ہے. کوشش ہے کہ اس بحث کو انٹرسٹنگ بنائی جائے. اور بالآخر یہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم اس قصے کے پہلے پارٹ میں ہیں. ابھی تک ایپیسوڈ 1 ختم نہیں ہوا ہے. صحیح ہے, ابھی تک ملائکہ کا سوال اور جواب باقی ہے. اب اسی وجہ سے ملائکہ نے جو سوالات کیے, اب یہاں پر خداوند متعال نے ملائکہ کو تشریح کی, بتایا کہ میں ایسی مخلوق کو خلق کر رہا ہوں. صحیح. اب یہاں پر بات آتی ہے اسما کی, خدا کے ناموں کی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ ایسی بحث ہے کہ میں نے کہا نا, جس طرح ملائکہ سے کنیکٹڈ نہیں ہے, ہم اسماء الہی سے بھی کنیکٹڈ نہیں ہے. ہم سمجھتے کہ اسماء الہی جو ہے وہ خدا کے 99 نام ہیں, اور بچوں کو یاد کرا دیں گے, موبائل پہ جو ہے ویڈیو بنا لیں گے تاکہ انسٹاگرام پہ ڈالیں اور سب لائک کریں. اور جو ہے وہ اسماء الہی جو ہے وہ جوشن کبیر میں بھی ہے, اور 21 رمضان کو 23 رمضان کے اعمال میں 1000 اسماء الہی کا نام لے لیں گے اور کہانی ختم ہو جاتی ہے, اور that's it. یہ اسماء الہی نہیں. اسماء الہی وہ ہے جو ابھی میں آپ کو علامہ طباطبائی کی زبانی آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں اسماء الہی کیا ہے. اچھا, ایک پوائنٹ اسماء الہی میں انٹر ہونے سے پہلے دیکھیں, یہ اگرچہ حضرت آدم کی بات ہو رہی ہے اور سب سے پہلے انسان کی بات ہو رہی ہے, لیکن آپ یہ مت سمجھے کہ میں اور آپ چونکہ ہمارے اندر استعداد نامتناہی ہے, میرے اور آپ کے اندر انلیمیٹڈ کیپیبلٹیز ہیں. ہم سب کے اندر خدا نے یہ قوت رکھی ہے کہ ہم ان انلیمیٹڈ کیپیبلٹیز کو ریئلائزیشن کے مرحلے میں لے کے آئے, محقق اور تحقق کے مرحلے میں لے کے آئے. اس کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں. اسی کیپیبلٹیز کو, استعداد کو فعلیت دے سکتے ہیں. فعلیت یعنی ریئلائزیشن دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی بھی ہو, چاہے وہ ہاؤس وائف ہو, چاہے وہ ورکرز ہوں, جاب والے ہوں, چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہو, بزنس مین ہو, کوئی بھی طبقہ ہو, کوئی بھی انسان ہو, ان پڑھ ہو, پڑھا لکھا ہو, واٹ ایور, یہ سارے انسان, یہ تمام کیٹیگریز آف انسان, ہم سب کے ساتھ اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں, نامتناہی استعداد کو ریئلائزیشن دے سکتے ہیں. یہ سب پاسبل ہے. البتہ ہوتا یہ عمل کے میدان میں یہ ہوتا ہے کہ بہت کم لوگ نکلتے ہیں, بہت کم لوگ جو ہے وہ مرد نکلتے ہیں یہاں پر, اور اس میدان کو جو ہے وہ پار کرتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں. صحیح ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ آیت اللہ بہجت ہی آیت اللہ بہجت بن سکتے ہیں. ہم آیت اللہ بہجت نہیں بن سکتے. نہیں, ہم بھی آیت اللہ بہجت بن سکتے ہیں. کوئی مشکل کام نہیں ہے. اچھا, اب اسماء الہی کیا ہے؟ ہمارے پاس صرف 5 منٹس ہیں. I need to end this in 5 minutes. دیکھیں, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, خداوند متعال نے آدم علیہ السلام کو اسماء کی تعلیم دی. کلہا, تمام اسماء کی. کلہا, تمام اسماء. سنگین تعبیر ہے یہاں پر. اب یہاں پر یہ دیکھنا کہ اسماء کیا ہے. صحیح ہے, اسماء کی تعلیم کیا ہے, حقیقت اسماء کیا ہے, اور اس کا انسان سے کیا تعلق ہے. یعنی اگر خداوند متعال حضرت آدم علیہ السلام کو تعلیم اسماء دے رہا ہے, اس کا مطلب آدم کے وجود میں یہ سارے اسماء محقق ہو چکے ہیں, ریئلائزڈ ہو چکے ہیں, اور آدم کے وجود کے ساتھ جو ہے یہ اسماء ارتباط اور کنیکٹڈ ہو چکے ہیں. تو یہ اسماء کیا ہے؟ صحیح ہے. اب آپ دیکھیں, صرف میں آخری پوائنٹ بتا دوں, وہ جو اصلی پوائنٹ اسماء کے بارے میں, اور پھر ہم کل انشاءاللہ کچھ اور مزید بات کریں گے اس بارے میں اگر پاسبل ہوا, کیونکہ یہ بحث بہت تفصیلی ہے اسماء الہی کی. ٹھیک ہے, اور کس طرح ہم اسماء الہی کو اپنے کام میں لا سکتے ہیں, اپنے کام میں. دیکھیں, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, بہت غور سے اس کو سنیں اور پریزنٹیشن میں دیکھیں. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ, ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ, پھر خداوند متعال نے ان اسماء کو ملائکہ کی طرف
ملائکہ کو عرضے کیا. دیکھیں دو تعبیریں مختلف ہیں. خدا نے آدم علیہ السلام کو اسماء کی تعلیم دی لیکن ملائکہ کے لیے تعلیم کا لفظ استعمال نہیں کیا, بلکہ کیا لفظ استعمال کیا؟ عرضہم. نہیں کہا وعلم الملائکہ مثلا, ٹھیک ہے, یہ نہیں کہا, بلکہ عرضہم کا لفظ استعمال کیا. اور اب دیکھیں یہاں پر پوائنٹ کیا ہے, علامہ یہ فرماتے ہیں کہ عرضہم کے اندر جو ضمیر ہے, ضمیر کیا ہے یہاں پر؟ ہم جو ہے کس کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ اسماء کی طرف اشارہ کر رہی ہے. علامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے ہمیشہ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے, ان موجودات کے لیے ہم کی ضمیر استعمال کی جاتی ہے جو عقل رکھتے ہیں, اور یہاں پر ہم کی ضمیر اسماء کی طرف جاری ہے. بس نتیجہ یہ لیں گے کہ اسماء صاحب عقل ہیں, اسماء زندہ موجودات ہیں جو صاحب عقل ہیں, صاحب شعور ہیں اور ایکٹیو ہیں, ایک ایکٹیو حقیقت ہے اور صاحب عقل ہیں. اب تک ہم کیا سمجھ رہے تھے اسماء کو؟ ہم صرف اسماء کو نام سمجھ رہے تھے. یہ صرف نام نہیں ہے بلکہ زندہ موجودات ہیں, عقل رکھتے ہیں. تمام مدبرات عالم ان کے سپرد ہے, اسماء کے سپرد ہے. تمام عالم کی پلاننگز اسماء کے سپرد ہے, اور اسماء کے بعد تمام عالم کی پلاننگز ملائکہ کو سپرد ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی